وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، 4 جنوری بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 145 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 846 سے لے کر 852 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ ہے جناب عالی۔ اچھا جی، اللہ کرے کہ میں نے صحیح بتایا ہو نا جی، غلطی سے بتا گیا جناب۔ یہ حدیث نمبر 841 سے لے کر 846 تک درس جاری رہے گا۔ آپ بھی کچھ یاد کیا کریں بھی کل کون سا درس ہوا ہے، آپ کو تو بالکل یاد نہیں ہوتا اور مجھے یاد رہتا نہیں۔ چلیں، یہ ہے جی بابو حل یکن المشرکو، اس کا بیان کہ مشرک کو کنیت سے بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ یاد رکھیں کہ کنیت سے بلانا ایک طرح کی اگلے کو عزت دینا ہوتا ہے۔ مثلا نام ہے آپ کا محمد عثمان، مگر کنیت کیا رکھی ہے؟ راجہ صاحب و رانا صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب۔ تو جب کوئی آپ کو صرف عثمان صاحب نہیں کہتا، افضل صاحب نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہے راجہ صاحب، میاں صاحب، یا آپ کو چودھری صاحب کہتا ہے، رانا صاحب کہتا ہے، تو وہ آپ کو عزت دے رہا ہے کہ آپ کی پسندیدہ کنیت کے ساتھ، لقب کے ساتھ آپ کو پکار رہا ہے۔ اب یہاں باب یہ ہے کہ باب حل یکن المشرکو، کہ کیا مشرک کو کنیت سے بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے، کہ بندہ تو کافر ہے، مشرک ہے، کیا اس کو بھی کنیت کے ساتھ بلانا جائز ہے؟ حدیث سنیے، حدیث نمبر 846۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان اسامة بن زید اخبرہ، یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ مجلسا فیہ عبداللہ ابن ابی بن سلول، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے، تو آپ کے آنے سے پہلے وہاں عبداللہ بن ابی ابن سلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، یہ بھی وہاں موجود تھا۔ پر یہ کہتے ہیں کہ وذالک قبل ان یسلم، یہ اس کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ تو ظاہری کلمہ پڑھا نا، ظاہراً مسلمانوں میں شامل ہو گیا، تھا منافق بلکہ رئیس المنافقین، پر یہ اس کے اس ظاہری کلمہ پڑھنے سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی وہ جب کھلا کافر تھا، بعد میں تو چھپا کافر رہا نا، اوپر سے مسلمان رہا، پر یہ کھلے کافر ہونے کی بات ہے۔ عبداللہ ابن ابی وہ بھی وہاں موجود تھا، ابھی اس نے ظاہراً کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو فقال لا تؤذینا فی مجلسنا، تو اس نے حضور سے کہا کہ آپ ہماری مجلس میں آ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچانا۔ معاذ اللہ، کتنا گھٹیا جملہ کہا کہ آپ اگر ہماری مجلس میں آئے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف ہے، یعنی کوئی دین اسلام کی بات نہ کرنا، بس سیدھی سیدھی گفتگو کرنا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے ہماری بےزتی ہو جائے۔ یعنی اب کسی بھی قابل قدر بندے کو اگر آپ نے مجلس میں آتے ایسا جملہ کہہ دیا تو سوچئے یہ کتنی بڑی توہین ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ مگر فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، اس نے یہ جملہ کہا تو علی سعد ابن عبادہ تھا، فقال ای سعد، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر حضور تشریف لائے، یعنی اسی مجلس میں ادھر سعد بن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور ادھر تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا اے سعد الا تسمع ما یقول ابو حباب، تو نے سنا کہ یہ ابو حباب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی کی کنیت تھی، ابو حباب۔
تو پتہ چلا کہ کافر نے بھی اگر کوئی کنیت رکھی ہے تو اس کنیت سے اس کو پکارنا جائز ہے. بولو اس کو پکارنا جائز ہے کہ اس کی ابو حباب کنیت تھی. ویسے آپ کو ایک مسئلہ سناؤں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی صحابی سے زمین کے پانی کے لین دین کے مسئلے میں تنازع ہو گیا اور خلافت تھی سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو یہ دونوں صحابہ حضرت عمر کے پاس کیس لے کر آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا یا ابو الحسن ادھر تشریف لائے. تو حضرت علی پاک کہنے لگے آپ کیا انصاف کریں گے, آپ نے تو مجھے عزت دی ہے. ابو الحسن کہہ کے کنیت تھی نا مولا علی کی, ابو الحسن حضرت حسن کے بابا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آپ امیر المومنین کیا عدل کریں گے کہ اس وقت ہم دونوں برابر ہیں. نہیں سمجھے ہو, اس وقت تو ہم دونوں بھائی ہم فریقین ہیں اور آپ کے پاس کیس لے کر آئے ہیں. آپ نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا, مجھے عزت کیوں دی؟ آپ برابر بلائے ہم دونوں کو, جب کیس کا فیصلہ ہو جائے تو تب کی تب دیکھی جائے گی, ابھی تو ہم دونوں. یا کہتے ہیں علی کسی کے برابر ہی نہیں ہے. معاملے میں تو برابر ہو گیا نا, رتبے میں ان سے بہت اعلیٰ تھے. بولو رتبے میں ان سے, رتبے میں تو چوتھا نمبر ہے نا. تو حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی ابھی تو کیس شروع ہی نہیں ہوا, میں نے کیس سے پہلے آپ کو کہا ہے. فرمایا نہیں جی, جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے ہم برابر ہیں. تو کنیت سے پکارنا عزت دینے کی بات ہے. مگر دیکھیے یہاں آپ نے فرمایا الا تسمع ما یقول ابو حباب, کیا تم نے سنا ہے سعد یہ ابو حباب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یرید عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس سے مراد وہی عبداللہ ابن ابی تھا, یہ اسی کی کنیت تھی. تو کافر نے بھی کوئی لقب شکب رکھا ہو اور وہ اسلام کے خلاف نہ ہو تو اس کو پکارنا جائز ہے. لو جی یہ مسئلہ حل ہو گیا. آگے ہے جی باب الکنیتی للصبی, بچے کی کنیت رکھنے کا بیان. کیونکہ ساڑھے ہاتھ ابو دا معنی صرف ابا ہی رکھے ہے نا, حالانکہ ابو دا معنی ابو بھی ہے اور ابو کا معنی والا بھی ہے. ابو بکر پہل والا, ابو تراب مٹی والا, مٹی پہ سونے والا, مٹی کا ابا نہیں بنے گا. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے جی. حدیث نمبر 847, حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولی اخ صغیر یکنى ابا عمیر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی. وہ چھوٹا تھا, بچہ تھا, پر کنیت کیا تھی؟ ابو عمیر. تو پتہ چلا کہ بچوں کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے. یہاں تو کوئی نہیں رکھے ہوندے, الٹا نام بھی پٹھے بلاندے نے. تو کنیت تھی ابو عمیر. تو وکان لہ نغر یلعب بہ فمات, اس کا ایک چھوٹا بلبل پرندہ تھا. بلبل سمجھے چڑیا ٹائپ ہوتا ہے, یہ ان کا پرندہ تھا میرے چھوٹے بھائی کا, وہ بچہ تھا. تو فماتا, وہ مر گیا. اب وہ جب مر گیا تو اس کو بڑا دکھ ہوا. میں نے طوطے رکھے تھے, وہ اڑ گئے تو میرے دونوں چھوٹے بچے روتے تھے ہمارا طوطا کدھر گیا. وہ کہیں سے اڑ گیا, اس کا داغ لگ گیا اور اچھا ہوا اڑ گیا. تو وہ تو مر چکا تھا اور یہ بڑے پریشان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آئے, فرآہ حزینا, تو دیکھا وہ میرا چھوٹا بھائی تو جانا ابو عمیر, وہ اپنے بلبل کے مرنے کی وجہ سے بڑا ہی غمزدہ بیٹھا ہے. تو فقال ما شانہ, حضور نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے, یہ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ تو قیل لہ مات نغرہ, ہم نے کہا جی اس کا بلبل مر گیا ہے اس لیے پریشان ہے. فقال, تو حضور نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر یار وہ تیری بلبل کا کیا ہوا, وہ تیری بلبل کا. اب دیکھیے اس سے بڑے مسئلے نکالے ہیں محدثین نے, فقہاء نے, کہ گھر میں پرندہ رکھنا بھی جائز ہے. بولو گھر میں پرندہ رکھنا جائز ہے. اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ بچے کی کنیت رکھنا بھی جائز ہے اور اس کو کنیت سے پکارنا بھی جائز ہے. اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اگر وہ پرندہ مر جائے تو کسی کو صدمہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی ڈانٹنے کی بات ہے
اور یہ بھی مسئلہ نکلا کہ بچوں کا نقصان ہو جائے تو بچوں کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے کہ آپ تسلی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یا ابا نمیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر یار وہ تیری بلبل کا کیا ہوا؟ تو بھائی اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے میرے پیارے ساتھیو، باب الکنیتی قبل ان یولد لہ، کسی کا اپنی اولاد ہونے سے پہلے اس کی کنیت رکھنے کا بیان۔ اولاد ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس سے پہلے کنیت رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ حدیث نمبر 848، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن مغیرۃ عن ابراہیم ان عبد اللہ کنا علقمۃ ابا شبل ولم یولد لہ۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ کی کنیت ابو شبل رکھی۔ بولو کیا رکھی جی؟ ابو شبل۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت میری کوئی اولاد ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی، تو میری اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی ابو شبل رکھ دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ اولاد سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی اپنی کنیت رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے ہے جی بابو کنیت النساء، یہ ہے جناب عورتوں کی کنیت رکھنے کا بیان۔ مرد تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، کیا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حدیث سنیے، حدیث نمبر 850، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاویۃ قال حدثنا ہشام بن عروۃ عن یحیی بن عباد بن حمزۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ۔ اما جی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کنیت نساءک فکنینی، یا رسول اللہ عورتوں نے اپنی اپنی کنیتیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی میری کنیت بھی رکھ دیں آپ۔ تو فقال تکنی ابن اختی کا عبداللہ، تو آپ نے فرمایا تو اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لے۔ تو اما عائشہ کی کنیت بن گئی ام عبداللہ۔ کیا بن گئی جی؟ ام عبداللہ۔ وہ ان کا سکا بھانجا تھا، بہن کا بیٹا تھا، تو حضرت اسما کا، تو ان کے نام پہ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی۔ تو عورتوں کی کنیت اپنے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے نا، ام عبداللہ، ام انعام، جو بھی اس کے بیٹے کا نام ہو یا بیٹی کا نام ہو، بیٹی کے نام پر بھی ام فاطمہ، جو بھی بیٹی کا نام ہو اس کے نام پر کنیت عورت رکھ سکتی ہے۔ مگر اگر اپنی بیٹی بھی کوئی نہیں اور اپنا بیٹا بھی کوئی نہیں تو پھر خالہ بھی تو ماں کی منزل پر ہے نا، ماں کے درجے پر ہے، تو پھر وہ اپنے بھانجے اور بھانجی کے نام پہ اپنی کنیت رکھ سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ امام بخاری نے ثابت کر دیا۔ تو آگے ہے جناب حدیث نمبر 851، یہ آج کے آخری درس کی حدیث ہے۔ 50 پہ درس پورا ہو گیا تھا، پر یہ چونکہ اس وہی حدیث ہے اس لیے بس ترجمہ ہی کرنا ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن عبادۃ بن حمزۃ بن عبداللہ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت یا نبی اللہ لا تکننی فقال اقتنی بابنک۔ حضرت عبادہ بن حمزہ سے، عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ میری کنیت نہیں رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے یعنی اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لے، یعنی عبداللہ ابن الزبیر۔ فکانت تکنہ ام عبداللہ، تو اس کے بعد اما عائشہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی۔ اب ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھ لو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے سامان آیا اور وہ تقریباً بہت سارا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں دیناروں سے بھی اوپر تھا۔ اما عائشہ صبح سے تقسیم کرنے لگی، شام تک سارا ہی تقسیم کر دیا، اور نوکرانی کہنے لگی کہ آپ کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، سوموار کا یا جمعرات کا روزہ ہوگا نفلی، تو افطاری کے لیے تو کچھ رکھ لیتی آپ۔ تو فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا کہ اپنے لیے بھی رکھنا ہے؟
نہیں سمجھے ہو؟ ادھر الٹ ہے، یاد کیوں نہیں کرایا؟ فلاں کو بھی دینا تھا، فلاں کو بھی دینا تھا. اور ادھر کیا ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا کہ اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، سارا ہی اللہ کے نام پہ دے دیا. تو یہ جن کے نام پہ کنیت رکھی عبداللہ ابن زبیر، ان کے بھانجے، یہ تو پھر کہتے تھے میں اپنی اما عائشہ کا بیٹا ہوں، فخر سے بھی حضور کے گھر ہے. تو یہ آئے اور واقعی ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور رہتے بھی پھر اما عائشہ کے پاس ہی تھے زیادہ تر، ادھر اپنے گھر بھی جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، اے امی جان، آپ اتنی سخاوت کیوں کرتی ہیں؟ سخاوت تھوڑی سی کم کر لیں کہ پیچھے افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. تو آپ نے فرمایا نکل جا میرے گھر سے، آج کے بعد تیرے ساتھ بات بھی نہیں کروں گی اور تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی اور تجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دوں گی. تو مجھے اللہ کی راہ سے خرچ کرنے میں روکتا ہے. اور سانو کوئی روکے تو کہاں کہ بندہ بڑا سیاڑا ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، ویکھو کڈی پتے دی گل پیا کردا ہے. کہندا جی گھر واسطے بھی کچھ سوچو، بچیاں واسطے بھی سوچو بھائی. اگوں جو بچیاں نے سوچیا وہ سانو پتہ لگ گیا ہے. سپ جمے نے، سپ ڈنگ پہ مار دے نے ماں پیو معاشرے وچ رہ کے. تو او کر دی، کہا بھی نکل جا. اب وہ منتیں سماجتیں حضرت عائشہ نہیں مار رہی. تو پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے پھر بڑے بڑے اجلہ صحابہ، اہل البدر صحابہ، پرانے بزرگ، وہ سب کا ایک وفد لائے اور وہ گھر میں آئے اور ان سب نے واسطے منتیں ترلے دے کر اما عائشہ کو راضی فرمایا قسم کا کفارہ دے دوں گی، پر یہ ساری زندگی آئندہ مجھے اللہ کی راہ میں روکنے سے نہیں، خرچ کرنے سے نہیں روکے گا. یہ مجھے اللہ کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا اور نہیں دے گا. انہوں نے کہا جی ساڑی کروڑ واری توبہ جے تو مشورہ دے جائیے، اگے ایک واری دے کے ویکھ نہیں لیا کی بنی ہے. ہوں تو بعد جو منتا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہ جانا، کیونکہ سارے صحابہ تو وہ لے آئے، بعد میں کس کو لانا تھا. تو یہ ہے اس وقت ہماری جو مائیں ہیں وہ اتنی سخی ہوا کرتی تھی، اور ہونے والیاں بھی ویکھ لو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.